جسے شکر بیچی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ اسے 30,000 درہم واپس کر دیے. وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا دے رہے تھے؟ آپ نے کہا یہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. اسے واپس لوٹا دیا. کہا نہیں ہے یہ تمہارے، وہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اصل میں مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ گنے کی فصل پر آفت آئی ہے، شکر مہنگی ہو جائے گی، میں نے پہلے سے خرید لیا. اگر تم پہلے اگر نارمل پوزیشن میں ہوتی تو تم لیتے اور تم بیچتے، تم زیادہ نفع کر لیتے. تو بس مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا نفع ہے. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے معاملہ بتا دیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، میں خوشی خوشی آپ کو واپس کر رہا ہوں، اب یہ لے جائیے، مجھے نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو شکر بیچی اس کو بھی اس میں نفع ہوا، تو آپ لے جائیے. بڑی مشکل سے اس دکاندار نے کہا حضور آپ لے جاؤ. وہ لے کر تو گئے، لیکن بعد میں کہتے رہے بس مجھے حیا آ رہی ہے کہ یہ روپیہ میرا پاس نہیں رہنا چاہیے. اب دوبارہ گئے اس کی دکان کے اوپر، وہ دوبارہ جا کر اس کی منت سماجت کر کے اس کی جو کچھ بن پڑا کر کر آخر کار اس کو 30,000 واپس کرنے کے بعد ہی آپ کو سکون اور چین و قرار نصیب ہوا. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ ان کے انداز تجارت کی ایک جھلک ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس سے تو کئی واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کس انداز سے ہمارے بزرگوں نے تجارت کی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ ہمارا موضوع تجارت ہے، معیشت ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سے اعلان سنے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، فائنینشلی کرائسس ہے، یہ ایک نام دیا فائنینشلی کرائسس، معاشی بحران. معاشی بحران کیا ہے، اس سے کون کون سے لوگ افیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں، ان سب کی ایک وضاحت ہے. یہ البتہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ ایک مختصر سی نشست ہے. مختصر سی نشست کہتے ہیں کہ 80 سال یا 100 سال کے بعد ایسے کرائسس آئے ہیں. یہی ہے 80-100 سال کے بعد. اب یہ 80-100 سال کے اندر جو کچھ پکتا چلا گیا اسے کسی بھی صورت میں بھی کسی ایک یا دو نشستوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہر چیز سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی کا گھر اگر ٹوٹ جائے تو کوئی خوشی خوشی نہیں ٹوٹتا، کتنے برسوں تک گھر کے معاملات خراب رہتے، چلتی رہتی ہے، گھر کی بات باہر نہیں آتی. آخر کار جب بہت زیادہ معاملات بگڑ جائے پھر گھر ٹوٹتا ہے تو لوگ کہتے کیا ہوا، راتوں رات گھر ٹوٹ گیا. راتوں رات نہیں ٹوٹا، بہت عرصے سے چل رہی تھی، بہت عرصے سے چل رہی تھی، ٹوٹا اب ہے، اب تک چل رہا تھا، کھینچ رہے تھے، اب ٹوٹ گیا. تو اب اتنے پورے جو سرکمٹینسز ہیں اس معاشی بحران کے، ان سب کو ایک نشست سے بیان نہیں کیا جا سکتا. میں بہت چند ایک موٹی سی باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل ان کرائسس سے نکلنے کا میں الحمدللہ انفرادی حل لے کر رہا ہوں، اجتماعی حل نہیں ہے. میں پورے کے پورے نظام کو بدلنے کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کی بات کروں گا، میں آپ کی بات کروں گا، میں میری بات کروں گا، ٹھیک ہے نا. وہ پورے نظام کو تو واللہ عالم اس کا کیا نتیجہ نکلے. میں آپ کی بات کروں گا، میری بات کروں گا، آپ بدل جاؤ میں بدل جاؤں، ختم ہو گئی بات. اسی طرح بتدریج تبدیلی کا سلسلہ چل سکتا ہے. یہ میری ایک مختصر سی موٹی سی وضاحت تھی. تو سب سے پہلے کچھ تجارت کے بارے میں آپ کو بیان کروں، کیونکہ ایک تعداد یہاں تاجروں کی ہے. اب تاجر میں بھی ہمارے یہاں جو ہے نا مختلف طبقے ہیں. ایک ہے صنعت کار، ایک ہے دکاندار. اور میرا گمان غالب ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد دکانداروں کی ہے. لیکن دکاندار اگرچہ ڈائریکٹلی صنعت کار نہیں ہے، لیکن وہ صنعت کار سے متعلق ضرور ہے کہ اس کی دکان میں جو مال آتا ہے وہ مال آتا صنعت ہی سے نکل کر ہے، انڈسٹری سے نکل کر آتا. اگر آپ کا کپڑے کا کام ہے اس کی بھی کوئی فیکٹری ہوگی جہاں سے بن کر ہی آتا ہوگا. آپ کا شیشے کا کام ہے، پلیٹ کا کام ہے، برتن کا کام ہے، کسی بھی چیز کا آپ کا کام ہے کہیں نہ کہیں بنتا ہی ہوگا، جہاں بنتا ہے وہ صنعت ہے. تو
اس طرح مطلب مجموعی طور پر ایک تجارت والا طبقہ یہاں موجود ہے. گھروں میں بھی مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ کئی تجارت والے حضرات، تاجر حضرات موجود ہوں. ہمارا رب کریم جل جلالہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. انسانی طاقت اس کے ادراک سے باہر ہے. عرش کا فرش جدھر نظر کیجئے اس کی قدرت کاملہ کی جلوہ گری ہے. یہ ایک نظام کائنات ہے کہ انسان زندگی بسر کرنے میں لوگوں کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضرورت اس قدر زائد ہیں اور ان کا حصول اس قدر دشوار ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ تنہائی سب کچھ کر گزرے، یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اس کی زندگی کا سارا نظام دھرم بھرم ہو کے رہ جائے گا. ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا. لہذا اس حکیم مطلق عز و جل نے انسانی گروہ کو مختلف شعبوں میں اور متعدد قسموں میں منقسم کر دیا، تقسیم ہو گئی. ہر ایک کے جدا جدا کام کا سلسلہ بنا دیا. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، تو کوئی دستکاری کرتا ہے. اب کھیتی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہے اور کپڑے والے کو گلے کی ضرورت. ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت ہے. لہذا ضرورت اس بات کی پیدا ہوئی کہ ہر ایک کے پاس اس کی حسب ضرورت اشیاء پہنچ جائے، سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں. یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا. دیکھیں دین ہے نا، دین کی موٹی بات آپ سمجھ لیجئے. دین عبادات کا بیان کرتا ہے، یعنی جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ. پھر دین معاملات پر کلام کرتا ہے. تو یہ معاملات سے متعلق، اور آج کا جو ہمارا بیان ہے یہ بھی معاملات سے متعلق ہے. ایک دوسرے سے جو ڈیلنگ ہوتی ہے، پبلک ڈیلنگ. تو یہاں سے معاملات شروع ہوئے، یعنی بے خرید و فروخت وغیرہ ہر قسم کے معاملات یہاں سے وجود میں آئے. یہ اس کا کچھ تاریخی اور ایک اسلامک تصور تھا. اب اسلام چونکہ مکمل دین ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم نافذ ہے. ہمارا اسلام جہاں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، وہیں معاملات پر بھی مکمل رہنمائی فرماتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہ رہ جائے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ ہو. اس کی مکمل رہنمائی اسلام کر دے. یہ ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں ہر اسلام میں بٹھا لے. اب جس طرح عبادات جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے کو جاتے ہیں، تو عبادات کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز. اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز. اور حلال روزی اس پر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے. یہ بھی ایک موٹا پرنسپل ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ چند باتیں یہ آتی رہیں گی جو آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے، آگے جا کے یہ آپ کو کام آئیں گے. حلال روزی اس پر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے. یہ یاد رکھیے، یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت میں یہ ہم کو مدنی پھول عطا کیا ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے، رزق حلال کمائے گا. یہ رزق حلال کمانے کا گویا کہ ایک موٹا فارمولہ بیان کر دیا. اب تحصیل مال یعنی مال کے حصول کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اور جس سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے وہ خرید و فروخت، بے و شرا. اب بے و شرا یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، اب اس کی فضائل اور اس کے مسائل سے کتابیں مالا مال ہیں. مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ